نامعقول پارٹ 2 آواز لبابہ حیدر پیشکش اردو ناولز اور پرائڈ۔ مذکورہ دروازہ گھر کی اندرونی سمت یعنی چھتے ہوئے برآمدے میں کھلتا تھا۔ اس وقت گھر میں ماسٹر جمیل کی بیوی اور 3 بچے موجود تھے۔ اغلب امکان یہی تھا کہ انہی 4 افراد بلکہ 3 میں سے کوئی ہوگا۔ ماسٹر جمیل کے سب سے چھوٹے بچے شفاعت کو میں نے اس لیے خارج از امکان رکھا تھا کہ مجھے اس کی عمر لگ بھگ 2 سال بتائی گئی تھی اور 2 سالہ بچہ اس انداز میں دستک دینے کے قابل نہیں ہوتا۔ ماسٹر نے بآہستگی دروازہ کھولا اور نیم و دروازے کے سامنے آ گیا۔ میں دیکھ نہ سکا کہ ادکھلے دروازے کی دوسری جانب کون تھا۔ بہرحال اگلے ہی لمحے وہ پلٹ آیا۔ اب اس کے ہاتھوں میں مجھے ایک ٹرے نظر آئی جس میں چند برتن سجے ہوئے تھے۔ مجھے سمجھنے میں ذرا دقت محسوس نہیں ہوئی کہ مذکورہ ٹرے میں ہماری خاطرداری کا سامان آیا تھا۔ ماسٹر نے مذکورہ ٹرے کو ایک چھوٹی سی میز پر سجا کر ہمارے سامنے رکھا، پھر شائستہ لہجے میں بولا، آپ لوگ شروع کریں، میں کوثر سے بات کر کے آتا ہوں۔ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی ماسٹر صاحب؟ کانسٹیبل اللہ بخش نے سرسری انداز میں کہا۔ میں بخوبی سمجھ رہا تھا کہ کانسٹیبل نے یہ بات محض رسم دنیا نبھانے کے لیے کھوکھلے انداز میں کہی تھی، ورنہ اس کے ذہن میں تو کچھ اسی قسم کے خیالات تھے کہ ماسٹر صاحب ایسے نیک کاموں میں تاخیر مناسب نہیں ہوتی، آپ نے تو حد ہی کر دی۔ ماسٹر جیسے ہی بیٹھک سے باہر نکلا، اللہ بخش بے صبری سے ٹرے کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے مجھ سے بولا، ملک صاحب بسم اللہ کریں جی۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، اللہ بخش کیا تمہارے ذہن میں خدشہ ہے کہ اگر ہم اس ٹرے میں سجے ہوئے لوازمات خوردنوش پر ہاتھ صاف کرنے میں دیر کر دیں گے تو ماسٹر جمیل یہ ٹرے اٹھا کر لے جائے گا؟ نہیں جناب، یہ بات نہیں ہے ملک صاحب۔ اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے ٹرے کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو روک کر گھٹنوں پر رکھ لیا تو میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، یہ بات نہیں تو پھر کون سی بات ہے؟ او جناب، میں نے بڑے بوڑھوں سے سن رکھا ہے کہ جب رزق سامنے کھانے کے لیے تیار ہونا تو اس کو انتظار نہیں کرانا چاہیے۔ کانسٹیبل کی یہ بات انتہائی معقول اور برمحل تھی، لہٰذا میں نے اس کے ندیدے پن کو نظر انداز کر دیا اور اس کے بعد ہم مذکورہ ٹرے کی جانب متوجہ ہو گئے۔ ماسٹر جمیل کی گھر والی خاصی سگھڑ اور سلیقہ شار عورت معلوم ہوتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے ڈھیر ساری چیزیں تیار کر لی تھیں، جن میں ایک پلیٹ میں ابلے ہوئے گرما گرم انڈے کاٹ کر رکھے گئے تھے، ایک ڈونگے میں گاجر کا حلوہ تھا، ایک پلیٹ میں تلی ہوئی مچھلی کے 2 بڑے قتلے موجود تھے، ساتھ ہی چائے سے بھری ہوئی چائے دانی اور نیم گرم دودھ والے 2 گلاس تھے۔ موسم کی مناسبت سے یہ بھرپور خاطر تواضع تھی۔ ہم انعام خداوندی سے پوری طرح انصاف کرنے لگے۔ ماسٹر جمیل کوئی 10 منٹ بعد دوبارہ بیٹھک میں نمودار ہوا۔ میں نے فوراً محسوس کر لیا کہ اس نے دانستہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے تنہا چھوڑ دیا تھا تاکہ ہم اس کی غیر موجودگی میں کسی قسم کا تکلف نہ برتیں۔ اس کا یہ عمل عقل مندی پر دلالت کرتا تھا۔ کانسٹیبل کے بارے میں تو میں وثوق سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، البتہ ماسٹر جمیل کے سامنے ممکن ہے میں ایک کپ چائے سے آگے نہ بڑھ پاتا۔ ماسٹر جمیل بڑے اطمینان سے آ کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے ہاتھ کے کام کو نمٹایا اور اس کی طرف متوجہ ہو گیا، البتہ کانسٹیبل بڑی بے پرواہی سے اپنے کام میں جتا رہا۔ کچھ پتہ چلا ماسٹر صاحب؟ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میری گھر والی عنایت حسین کے بارے میں جو کچھ جانتی ہے، ممکن ہے وہ معلومات آپ کے کسی کام کی نہ ہو۔ یہ فیصلہ بآسانی میں کر لوں گا کہ کون سی بات مفید ثابت ہو سکتی ہے اور کون سی بیکار۔ بس آپ شروع ہو جائیں۔ اور وہ شروع ہو گیا۔ ماسٹر جمیل کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ اس کی بیوی بھی زیادہ میل ملاقات رکھنے والی واقع نہیں ہوئی تھی۔ آس پاس کی عورتوں سے اسے عنایت حسین کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا، اس کے مطابق اس گھر میں ماسٹر جمیل کی آمد سے قبل عنایت حسین اپنے بوڑھے باپ کرامت حسین کے ساتھ رہتا تھا۔ عنایت حسین شادی شدہ تھا، لیکن بیوی کے ساتھ اس کی بنتی نہیں تھی۔ ان کے درمیان اکثر لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا اور اس کا سبب عنایت حسین کی بیوی کو ہی بتایا جاتا تھا۔ آس پڑوس کے مطابق شگفتہ ایک تیز ترار اور لڑاکا عورت تھی۔ اس نے اپنے شوہر عنایت حسین کا ناختہ بند کر رکھا تھا۔ ان میاں بیوی کے درمیان جب بھی جھگڑا ہوتا، شگفتہ روٹ کر اپنے میکے چلی جاتی۔ چند روز اسی تناؤ میں گزر جاتے، پھر عنایت حسین اپنے سسرال جاتا، شگفتہ کی منت خوشامد کرتا اور اسے منا کر واپس سودرا کلا لے آتا، لیکن چند روز بعد ہی ان میں ایک مرتبہ پھر لڑائی ہو جاتی۔ یہ صورتحال ایسی تھی کہ مہینے میں اگر 4 دن شگفتہ عنایت حسین کے پاس رہتی تو 26 دن اس کے اپنے میکے میں گزرتے تھے۔ پڑوسیوں کا خیال تھا کہ شاید عنایت حسین سودرا کلا والا مکان اور زمین بیچ کر اپنے سسرال میں ہی جا بسا ہے۔ ماسٹر جمیل کی زبانی ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جن دنوں عنایت حسین کے ساتھ اس کا مکان کے ساتھ سودا ہو رہا تھا، جب بھی شگفتہ گھر میں کہیں نظر نہیں آئی تھی اور نہ ہی اس نے عنایت حسین کے باپ کو دیکھا تھا۔ اس کی جو بھی 1-2 ملاقاتیں ہوئیں وہ عنایت حسین سے ہی ہوئی تھیں۔ ماسٹر جمیل یہ کہانی سنانے کے بعد خاموش ہوا تو میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ یہ بات تو میرے علم میں آ گئی تھی کہ دونوں میاں بیوی میں اکثر و بیشتر دنگا فساد ہوتا رہتا تھا، لیکن اس لڑائی جھگڑے کی کیا وجوہات تھی یہ جاننا نہایت ضروری تھا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ خواہ مخواہ جھگڑنے بیٹھ جاتے ہوں، اور وہ بھی بلا مقصد
ڈرامہ کر کے اپنے میکے چلی جاتی ہو؟ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اگر میں عنایت حسین اور شگفتہ کے درمیان واقع تنازع کا سراغ لگا لوں تو اس کیس کو چٹکیے بجاتے میں حل کیا جا سکتا ہے۔ یہ سارے معاملات آپس میں جڑے ہوئے نظر آتے تھے۔ ماسٹر صاحب، کیا آپ یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہوئے کہ عنایت اور شگفتہ کے درمیان جھگڑے کی اصل وجہ کیا تھی؟ نہیں جناب، اس سلسلے میں کوئی حتمی اور ٹھوس بات سامنے نہیں آ سکی، یا کم از کم میرے علم میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو باتیں ابھی تک نامعلوم ہیں انہیں میں بہت جلد معلوم کر لوں گا۔ بہرحال آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ یہ تو میرا فرض تھا تھانے دار جی۔ میں ماسٹر جمیل احمد کے گھر سے باہر نکل آیا۔ کانسٹیبل نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب اب کیا ارادہ ہے؟ میرا ارادہ ہمیشہ نیک ہی رہتا ہے۔ ہم تھانے جا رہے ہیں نا جی؟ نہیں، تھانے جانے میں بھی تھوڑی دیر ہے، ایک دو ضروری کام ابھی باقی ہیں، تم آؤ میرے ساتھ۔ عنایت حسین کا نام اس وقت میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس شخص کے بارے میں جب میری تحقیقات مکمل ہوں گی تو سنسنی خیز انکشافات کا انبار سا لگ جائے گا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ ماسٹر جمیل جب بھی عنایت حسین سے ملا اسے اس کے گھر میں کوئی اور شخص دکھائی نہیں دیا۔ شگفتہ کا روٹ کر میکے میں جا بیٹھنا ایک معمول کی بات بن کر رہ گئی تھی، لیکن اس روٹنے کی وجہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکی تھی، اور یہ وجہ معلوم کرنا انتہائی ضروری تھا۔ ماسٹر جمیل کے گھر کے دائیں جانب نیاز علی کا مکان تھا اور بائیں طرف غلام لوہار رہائش پذیر تھا۔ ماسٹر جمیل کی بیوی کوثر پروین نے تو تشفی آمیز معلومات فراہم نہیں کی تھی، مگر مجھے یقین تھا کہ اگر میں عنایت کے ان دیرینہ پڑوسیوں کو ٹٹولوں تو ضرور کسی اہم اور مفید بات تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ان پڑوسیوں کو عنایت حسین کے خانگی معاملات کا اچھی طرح علم ہوگا۔ میں نے پہلے نیاز علی کے گھر کا انتخاب کیا اور کانسٹیبل سے کہا کہ وہ دروازے پر دستک دے۔ جب ہم ماسٹر کے مکان سے نکلے تھے تو ماسٹر جمیل بھی ہمارے ساتھ باہر آ گیا تھا۔ میں چونکہ اس کے پڑوسیوں سے پوچھ گچھ کا فیصلہ کر چکا تھا، لہٰذا میں نے مصلحتاً اس سے کہہ دیا کہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی رہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ماسٹر جمیل کو یہ ہدایت بھی کر دی کہ وہ دراندی والے معاملے میں فی الحال اپنی زبان بند رکھے۔ اگر کوئی اس سے پوچھے کہ اس کے گھر میں پولیس کیوں آئی تھی تو وہ کام چلانے کے لیے کوئی بھی خوبصورت بہانہ بنا سکتا ہے۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میری ہدایت پر منوعن عمل کرے گا۔ دستک کے جواب میں گھر کے اندر قدموں کی مخصوص چاپ ابھری اور پھر کوئی دروازے تک آ کر رک گیا۔ میں توقع کر رہا تھا کہ اگلے ہی لمحے دروازہ کھل جائے گا، لیکن جب میری توقع پوری نہیں ہوئی تو میں نے کانسٹیبل کو دوبارہ دستک کے لیے اشارہ کیا۔ کانسٹیبل کو دوسری دستک کے لیے ضرورت پیش نہیں آئی۔ اس نے جیسے ہی دروازے کی جانب ہاتھ بڑھایا، دروازے کے عقب سے ایک نسوانی آواز ابھری۔ اس آواز میں تشویشناک استفسار پنہا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ نیاز علی کی بیوی ہو سکتی تھی۔ کون ہے؟ اندر موجود عورت نے پوچھا۔ میں نیاز علی سے ملنے آیا ہوں، کیا وہ گھر میں ہے؟ میں نے کہا، نہیں جی، نیاز تو اس وقت گھر میں نہیں ہے۔ کب تک آ جائے گا وہ؟ یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا کہ اگر نیاز علی کو تھوڑی دیر بعد واپس آنا ہو تو میں پہلے غلام لوہار کا انٹرویو کر لوں، بعد میں نیاز علی سے بھی بات ہو جائے گی۔ اندر موجود عورت نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا مجھ سے سوال کر ڈالا، آپ کون ہیں اور نیاز سے آپ کو کیا کام ہے؟ میں نے دانستہ غلط بیانی کرتے ہوئے کہا، میرا نام غلام فرید ہے اور کام میں نیاز علی کو ہی بتاؤں گا۔ بتاؤ وہ کہاں گیا ہے اور کب تک واپس آ جائے گا؟ نیاز کام پر گیا ہوا ہے اور شام کو ہی واپس آئے گا۔ ادھر بڑے بورڈ کے پاس اس کا کولو ہے، وہ صبح سے شام تک اپنے کولو پر کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ادھر کولو پر ہی اس سے مل لوں گا۔ یہ کہتے ہی میں نے کانسٹیبل کے ساتھ غلام لوہار کے گھر کی سمت قدم اٹھائے۔ غلام لوہار کی دکان گھر کے اندر ہی سامنے والے حصے میں موجود تھی، لہٰذا اس سے فوری ملاقات ہو گئی۔ ہم اس کی دکان میں داخل ہوئے تو وہ ہم پر نگاہ پڑتے ہی اپنے اڈے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت ہم دونوں پولیس کی مخصوص یونیفارم میں تھے اور اس کے اٹینشن ہونے کا سبب بھی یہی تھا۔ آؤ جی آؤ، بسم اللہ، وہ دونوں ہاتھ باندھ کر تعظیمی انداز میں بولا۔ غلام لوہار کی عمر 55 اور 60 کے درمیان رہی ہوگی، مگر اس عمر میں بھی اس کی صحت قابل رشک تھی۔ لوہے کے ساتھ دن رات کھیلتے ہوئے وہ خود بھی جیسے لوہے کا ہی ہو گیا تھا۔ وہ سیاہ رنگت کا حامل ایک چاقو چوبند شخص تھا۔ میں سرسری انداز میں اس کے لوہار خانے کا جائزہ لینے لگا۔ اگر آپ کا کسی لوہار کی دکان یعنی ورک شاپ میں جانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ وہاں کیا کچھ پایا جاتا ہے۔ لوہار دراصل لوہے کا ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ لوہے کا علاج کرتا ہے۔ لوہے ہی کے بنے ہوئے اوزاروں کی مدد سے وہ لوہے کے چھوٹے بڑے بے شکل ٹکڑوں کو اپنے فن اور ہنر کی مدد سے مخصوص شکل دے کر انہیں مفید اور قابل استعمال بناتا ہے۔ اس کام میں بھٹی اور وزنی ہتھوڑا اس کے سب سے بڑے معاون ہوتے ہیں۔ وہ لوہے کو آگ میں تپا کر اس کی سختی کو ختم کرتا ہے، پھر ہتھوڑے کی ضربوں کی کوٹ پیٹ سے اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا بیان میں نظر آتا ہے۔ ایک لوہار کو اپنے فن اور ہنر کے ساتھ ساتھ ہتھوڑے کے توسط سے بے پناہ جسمانی قوت کو بھی صرف کرنا پڑتا ہے۔
جب ہم غلام لوہار کی دکان میں داخل ہوئے تو وہ اپنے معمول کے کام میں مصروف تھا۔ دہکتی ہوئی بھٹی کے سبب کمرے میں بڑی خوشگوار سی حرارت پھیلی ہوئی تھی۔ پہلی نظر میں یہی محسوس ہوتا تھا کہ لو بھائی، غلام لوہار تو بڑے مزے میں ہے۔ باہر ٹھنڈے ٹھار موسم نے جیسے ہر شے کو برف کا بنا دیا ہے، اور یہ اپنی دکان کے اندر بڑے سکون سے بیٹھا کام کر رہا ہے۔ اسے پرسکون اور مطمئن دیکھ کر حسد یا رشک کرنے والوں کو ایک لمحے کے لیے یہ تصور بھی ضرور کرنا چاہیے کہ مئی جون میں تو اس بیچارے پر کیا گزرتی ہوگی۔ جنوری فروری کی بنسبت مئی جون کا موسم بالکل مختلف ہوتا ہے۔ یہی ماحول جس میں ان دنوں برف جمی ہوئی تھی، مئی جون میں آگ برساتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن سال کا کوئی بھی مہینہ ہو، لوہار کی دکان کا موسم ایک جیسا ہی رہتا ہے۔ میں نے دکان کے معائنے کے بعد غلام لوہار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ چاچا، میں ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا دیکھ لوں کہ تمہارا کام کاج کیسا چل رہا ہے، تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں؟ ایک آسودہ حال اور پریشان حال شخص میں سب سے نمایاں فرق دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ دونوں اپنی کیفیت کو مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ممکن ہے میرا مشاہدہ اور تجربہ ہر جگہ متعلق نہ ہو، لیکن جو میں نے محسوس کیا وہی بتا رہا ہوں۔ میرے خیال میں کسی خوش باش شخص کی بنسبت مصیبت زدہ شخص زیادہ متقی اور شکر گزار ہوتا ہے۔ اس سے جب بھی اس کا حال احوال دریافت کیا جائے تو یہی جواب دیتا ہے، وہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ غلام لوہار نے میرے استفسار کے جواب میں کہا، محلہ کا احسان ہے جی، مجھے کوئی فکر پریشانی نہیں، وہ جس حال میں بھی رکھے میں خوش ہوں۔ آپ ٹھہرے جناب، میں آپ کے لیے اندر سے کرسیاں لے کر آتا ہوں۔ کرسیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے چاچا، ہم ادھر چوکیوں پر ہی بیٹھ جائیں گے۔ میں نے اس کی دکان میں رکھی چوکیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ چوکی کو آپ پٹرا یا نیچا اسٹول سمجھ لیں۔ جو دکانیں فرشی نشست پر مبنی ہوتی ہیں وہاں گاہکوں کے بیٹھنے کے لیے ایسی چوکیاں موجود ہوتی ہیں۔ اس زمانے میں گاؤں دیہات کی دکانداری عموماً فرشی نشست کی مرہون منت تھی۔ آج کل کافی تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہر شے بدل جاتی ہے، بس گاؤں اور شہر کی زندگی میں رفتار کا فرق ہے۔ شہر میں 1 سال کے اندر جو تبدیلی رونما ہو جاتی ہے، گاؤں میں بعض اوقات اس تبدیلی کو آتے ہوئے 50 سال بھی لگ جاتے ہیں۔ غلام لوہار نے دیوار پر ٹنگا ہوا کپڑا اتارا اور جلدی سے ہمارے لیے 2 چوکیوں کو صاف کیا، پھر عاجزانہ انداز میں بولا، مائی باپ آپ تشریف رکھیں، میں آپ کے لیے چائے پانی ہم سب کچھ کھا پی کر آئے ہیں، اس تکلف کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، تم اپنی سیٹ پر بیٹھ جاؤ، میں تم سے چند سوالات پوچھ کر چلا جاؤں گا۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کی اور الجھن زدہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تھانے دار جی سب خیریت تو ہے نا؟ شاید میں آپ سے ذکر کرنا بھول گیا کہ غلام لوہار کی دکان میں قدم رکھتے ہی میں نے ملک صفدر حیات بطور تھانے دار اپنا تعارف کرا دیا تھا، جب بھی وہ مجھے تھانے دار جی کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ میں نے اس کے سوال کے جواب میں کہا، اس بات کا فیصلہ ہونا بھی باقی ہے کہ خیریت ہے یا نہیں۔ بہرحال چاچا تم بتاؤ، تمہارا یہ نیا پڑوسی کیسا بندہ ہے؟ میں نے دانستہ بات کو گھما کر گفتگو کا آغاز کیا تو اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بولا، آپ ماسٹر صاحب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نا؟ کیا تمہارا کوئی اور بھی نیا پڑوسی آباد ہوا ہے؟ نہیں جناب، 2-2.5 ماہ پہلے ماسٹر صاحب اس گھر میں آ کر آباد ہوئے۔ میں بھی تم سے اسی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ ماسٹر صاحب تو بڑے بھلے مانس ہیں جی۔ میں نے ایک لمحے سوچنے کی اداکاری کی، پھر غلام لوہار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ماسٹر جمیل سے پہلے اس گھر میں کون رہتا تھا؟ عنایت حسین اور اس کا باپ کرامت حسین۔ عنایت یہ مکان ماسٹر صاحب کو بیچ کر خود اس گاؤں سے چلا گیا ہے۔ کہاں چلا گیا ہے؟ میرا خیال ہے جہاں اس کی بیوی نے چاہا ہوگا وہیں گیا ہوگا وہ۔ بات کرتے کرتے غلام لوہار کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے۔ بڑی ہی کمینی عورت تھی جناب عنایت حسین کی گھر والی۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی کہ وہ عنایت حسین کی جھگڑالو بیوی شگفتہ کے اوصاف بیان کر رہا تھا۔ وہ شگفتہ کی جانب سے خاصا برگشتہ اور خفا نظر آتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں اسے ڈھنگ سے کوریدتا تو اس کی زبان سے بڑی کارآمد معلومات اگلوائی جا سکتی تھیں، لیکن کوئی اور سوال کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری تھا کہ عنایت حسین موضع سودرا کلا کو چھوڑ کر کہاں چلا گیا تھا۔ چاچا تمہیں تو یقیناً یہ معلوم ہوگا کہ عنایت حسین کی گھر والی اسے کہاں لے جانے کی خواہش مند تھی؟ او جی اپنے میکے کے قریب، اور کہاں، ادھر ٹوبہ ٹہلی والا میں شگفتہ کے ماں پیو رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے عنایت حسین یہ مکان فروخت کر کے ٹوبہ ٹہلی والا گیا ہے؟ جناب میں نے تو اپنے اندازے کی بات کی ہے، ورنہ مجھے نہیں پتا کہ وہ لوگ کہاں گئے۔ وہ تو جاتے وقت مل کر بھی نہیں گئے، حالانکہ کرامت تو اکثر ادھر میری دکان پر بیٹھا گپ شپ کرتا رہتا تھا۔ یہ بڑا ہی مظلوم بڈھا ہے تھانے دار صاحب۔ اس کی بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ چاچا تمہارا مطلب کیا ہے؟ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، تھانے دار جی عنایت حسین کی بیوی شگفتہ اپنے سسر کو پسند نہیں کرتی تھی۔ کرامت حسین میرے پاس بیٹھا اپنے دکھڑے روتا رہتا تھا۔
बुजुर्गों का घर में एक एहतराम होता है जी। इनायत के सामने तो वो वक्त पर करामत को खाना देती थी, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में शगुफ्ता का अपने ससुर के साथ रवैया बड़ा ही नामुनासिब था। बेचारे करामत की उम्र 70 के करीब है और उसकी निगाह भी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। करामत ने बड़े ही राजदाराना अंदाज में मुझे बताया है कि शगुफ्ता उसके काम को हाथ नहीं लगाती। वो पहने हुए कपड़े धोने के लिए उतारता है तो अगले रोज़ वही मैले कपड़ों से थमा देती है और बड़ी ढिठाई से कहती है कि मैंने कपड़े अच्छी तरह धो दिए हैं। करामत हुसैन ने तो जी कैसा वाक़या भी सुनाया था कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे सुनकर। करामत ने मुझे बताया कि अक्सर व बेशतर उसकी बहू उसके सालन में थोड़ा पानी मिला देती थी, जिसकी वजह से उसके सालन का जायका तो ख़राब होता ही था और उसके साथ ही जाहिर है सालन में नमक भी कम हो जाता था। करामत सालन में नमक की कमी का इजहार करता तो नमक वाला डब्बा उसके सामने रख दिया जाता कि जितनी ज़रूरत हो वो ऊपर से नमक डाल ले। असली सालन में चूँकि नमक मिर्च बिल्कुल मुनासिब होता था, इसीलिए इनायत चढ़कर अपने बाप से कहता, अब्बा आप बुढ़ापे में बहुत तेज़ नमक खाने लगे हो, मुझे तो सालन में नमक बिल्कुल ठीक लग रहा है। इसी किस्म की कार्रवाई शगुफ्ता करामत की चाय के साथ भी करती थी जी। बड़े मज़े की बात है थानेदार साहब। करामत हुसैन का दावा है कि वो अपनी बहू की इन छलफरेबियों से अच्छी तरह वाकिफ़ है, मगर मसलहत के तहत उसने अपनी ज़ुबान बंद रखी है। वो जानता है इनायत और शगुफ्ता में पहली नहीं बनती। अगर उसने बहू पर तनकीद शुरू कर दी या खाना ख़राब सालन और चाय को टेस्ट के लिए बेटे की तरफ बढ़ा दिया ना, तो घर में क़यामत बर्पा हो जाएगी। करामत एक अमन पसंद और सुलह जो शख़्स है, इसलिए उसने मसलहतन अपनी ज़ुबान पर ताला डाल रखा है। वो जुमला अधूरा छोड़कर जैसे ख्यालों में गुम हो गया। चंद लम्हे वो जज्ब किसी कैफियत में खला में घूरता रहा, फिर एक ठंडी सांस खारिज करते हुए बोला, करामत यहाँ था तो उसके साथ मेरा जी भी लग गया था। मेरी बड़ी तमन्ना थी कि जाते वक्त उससे भरपूर मुलाकात करूँगा, लेकिन इनायत ने 2 दिन पहले उसे रवाना कर दिया। कहाँ रवाना कर दिया? उसके खामोश होते ही मैंने बेजारी से सवाल किया। यही सवाल मैंने इनायत से उस वक़्त किया था जब वो इस घर को खैरबात कह के जा रहा था। इनायत ने मुझे बताया कि अब्बा काफ़ी दिनों से कोट फरमान जाने की ज़िद कर रहा था, तो मैंने उसे उधर ही भेज दिया। अच्छा है, वो कुछ अर्सा कोट फरमान में रह ले, उसका दिल बहल जाएगा। कोट फरमान में उनका कौन रहता है? सुगरा जी। करामत हुसैन की 2 ही औलादें हैं, सुगरा और इनायत। सुगरा शादीशुदा है और उधर कोट फरमान में अपने शौहर शकूर के साथ रहती है। शकूर वहाँ का एक छोटा ज़मींदार है। उनके माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, जबकि इनायत औलाद जैसी नेमत से महरूम है जी। सुगरा इनायत से 5 साल छोटी है और बाप को बड़ा याद करती रहती है। सुगरा का घर वाला भी करामत की बड़ी आवभगत करता है। करामत अपनी गुफ्तगू के दरमियान अक्सर सुगरा के बच्चों का तस्करा करता रहता है। मैंने महसूस किया है कि वो अपने नवासे नवासियों को बहुत चाहता है। अच्छा है जी, वो कोट फरमान चला गया, वहाँ उसकी खूब गुजरेगी। ग़ुलाम लोहार की ज़ुबानी शगुफ्ता, इनायत, करामत, सुगरा, शकूर और कोट फरमान के बारे में मुझे जो मालूमात हासिल हुई, उनमें सरेदस्त कोई मेरे काम की बात नहीं थी। जिस घर में भी बूढ़े सास ससुर हों, वहाँ अमूमन इसी किस्म की सूरत हाल देखने को मिलती है। आम तौर पर यही सुनने में आता है कि बहू की सास की बनिस्बत अपने ससुर से बन जाती है, लेकिन ये कोई फार्मूला नहीं, एक अमूमी मुशाहिदा है। इस चपकलिश, नाचाकी और इख्तलाफ में दोनों पार्टियों का थोड़ा बहुत कसूर ज़रूर होता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा। जब इंसान 60 का हिंसा उबूर करके बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख देता है तो उसकी आदत में नुमाया तब्दीली आ जाती है। वो खासा चिड़चिड़ा और तनकीदी हो जाता है। बात बात पर रोक टोक उसका वतीरा बन जाता है। अपनी दानिश में वो अक्लमंदी की बातें कर रहा होता है, लेकिन नौजवानों और जवानों को ये दानिशमंदाना बातें पसंद नहीं आती, लिहाजा वो बगावत पर उतर आते हैं। बेटे बेटियाँ, नवासे नवासियाँ और पोते पोतियाँ फिर भी कुछ ख्याल कर लेते हैं, लेकिन बहू और दामाद से इस किस्म की कोई तवक्को रखना हिमाकत के ज़मरे में आता है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि ये कोई फार्मूला नहीं, एक उमूमी तजुर्बा और मुशाहिदा है। बाज़ जगह सूरत हाल इसके बिलक्स भी नज़र आती है। बहरहाल ग़ुलाम लोहार से जो मुफीद बात पता चली वो ये थी कि इनायत हुसैन मौजा सौदरा कला से निकलकर टोबा टहली वाला गया होगा या गया था। टोबा टहली वाला मौजा सौदरा कला से 8 मील दूर जुनूब में वाक़ था, जबकि कोट फरमान जाने के लिए सौदरा कला से 6 मील शुमाल में सफ़र करना पड़ता था। इसका मतलब था कि इनायत ने सरेदस्त अपने बाप को खुद से 14 मील दूर कर दिया था। उससे ज़ाहिर होता था कि वो करामत हुसैन से पहले ही बेजार है। ये बात अलग कि उसकी बेजारी के पीछे शगुफ्ता का दबाव हो।
غلام لوہار کافی دیر سے میرے ساتھ مصروف گفتگو تھا۔ ہماری آمد سے قبل وہ اپنے کام میں جتا ہوا تھا، لیکن ہمارے دکان میں داخل ہوتے اس نے کام سے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ جب دہکتی ہوئی بھٹی پر اس کی توجہ ہٹی تو اس نے دہکنا موقوف کر دیا۔ اسے دھوکنے کے ذریعے وہ حوصلہ اور تشفی نہیں مل رہی تھی جو اس کے دہکنے کے لیے ضروری تھی، لہٰذا اس کی کارکردگی متاثر ہونے لگی۔ تھوڑی دیر پہلے غلام لوہار کی دکان میں جو خوشگوار اور فرحت بخش حرارت بھری ہوئی تھی وہ رفتہ رفتہ زائل ہونے لگی۔ میں نے غلام لوہار کی دکان سے اٹھنے کا فیصلہ کر لیا اور جاتے جاتے اس سے پوچھا، مجھے پتہ چلا ہے اس مکان کے علاوہ عنایت حسین کی کچھ زمین اور مال مویشی بھی تھے۔ مکان تو اس نے ماسٹر جمیل کے ہاتھ فروخت کر دیا، زمین اور مویشیوں کا کیا ہوا؟ عنایت کے پاس صرف 5 ایکڑ اراضی تھی جی، اسی زمین پر وہ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ عنایت نے سلسلے میں مجھ سے تو کوئی ذکر نہیں کیا، البتہ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ زمین اس نے یہاں کے ایک زمیندار ملک صمد کو بیچ دی ہے اور ڈھور ڈنگر وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ پھر اس نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ عنایت حسین کے پاس ایک بھوری بھینس، ایک صحت مند گدھا اور 2 بکریاں تھیں۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، غلام لوہار بھی تعظیماً کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے چاچا، اب ہم چلتے ہیں۔ وہ چند لمحے متذبذب نظر سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر ہچکچاہٹ بھرے انداز میں پوچھ بیٹھا، تھانے دار جی، ایک گل سمجھ نہیں آئی میری، آپ عنایت کے بارے میں کس سلسلے میں پوچھ پرتیت کر رہے ہیں جی؟ غلام لوہار نے نہایت ہی سیدھا اور برمحل سوال کیا تھا۔ میں چاہتا تو اس کا جواب دے سکتا تھا، لیکن فی الحال میں خون آلو درانتی والے معاملے کو خفیہ رکھنا چاہتا تھا۔ چاچا، میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں، اوپر سے بڑے افسروں نے سختی سے آرڈر کیے کہ میں اپنے تھانے کی حدود میں آنے والے گاؤں دیہات کا خاص خیال رکھوں۔ میرے علاقے میں بسنے والوں کو کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ تعریفی انداز میں مجھے دیکھتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی افسران بالا نے یہ احکام بھی صادر کیے کہ اگر کوئی میرے تھانے کی حدود میں نقل مکانی کرتا ہے تو میں اس کی تفصیلی رپورٹ تیار کر کے اوپر والوں کو بھیجوں۔ موضع سودرا کلا اور ٹوبہ ٹہلی والا میرے تھانے کی حدود میں آتے ہیں۔ میں نے یہاں تو عنایت حسین کے بارے میں پوچھ گچھ کر لی ہے، اب ادھر ٹوبہ ٹہلی والا جا کر تحقیقات کرنا باقی ہے۔ چاچا، تمہارا کوئی مسئلہ پریشانی تو نہیں ہے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے تھانے دار جی، ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ اس علاقے میں آپ جیسا مخلص، ہمدرد، نیک سیرت اور خدا ترس تھانے دار تعینات ہوا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہاں کوئی دکھ، تکلیف یا پریشانی نہیں۔ اگر کبھی ایسا وقت آئے نا تو میں پہلی فرصت میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ ضرور چاچا۔ ہم دکان سے باہر نکل آئے۔ کانسٹیبل نے میرے ساتھ چلتے ہوئے کہا، ملک صاحب، یہ لوہار چاچا تو بڑا ہی بے وقوف اور سیدھا سادہ ہے۔ ہاں، سیدھا سادہ تو مجھے بھی لگا ہے، پر تم اسے بے وقوف کس حوالے سے کہہ رہے ہو؟ اسے ذرا دنیا داری نہیں آتی جی۔ تمہاری نظر میں دنیا داری کیا اللہ بخش؟ دیکھیں نا ملک صاحب، آپ نے اسے کتنی بڑی پیشکش کی تھی کہ اسے کوئی تکلیف یا پریشانی تو نہیں۔ اس بے وقوف نے کہہ دیا کہ اسے کوئی دکھ نہیں۔ اس کی جگہ کوئی سمجھدار شخص ہوتا نا تو وہ آپ کی اس فراغ دلانہ پیشکش سے فائدہ ضرور اٹھانے کی کوشش کرتا، وہ آپ کے ذریعے اپنا کوئی نہ کوئی کام نکلوا لیتا۔ اللہ بخش، اگر غلام لوہار تمہارے معیار کی سمجھ بوجھ اور دنیا داری کا مظاہرہ کرتا نا تو میری نظر میں بے وقوف قرار پاتا وہ۔ یہ کیا بات ہوئی ملک صاحب؟ یہ سارا سمجھ کا ہیر پھیر ہے۔ غلام لوہار نے اس لیے مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی کہ اس کی زندگی میں واقعی کوئی پریشانی اور تکلیف نہیں ہے، اور یہ سب اس کی سادگی اور فطرت سے قریب زندگی گزارنے کا ثمر ہے۔ مجھے یقین ہے اس کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ تکلیف نہیں آئے گی۔ اس کے برعکس اگر وہ ریاکاری اور غلط بیانی سے کام لیتا تو یہ حقیقت ہے کہ وقتی طور پر مجھ سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا تھا، لیکن دروغ کوئی کو بنیاد بنا کر حاصل کیا گیا یہی فائدہ آگے چل کر اس کی زندگی کو اجیرن کر دیتا۔ یاد رکھو، جو لوگ حقیقت کو چھپا کر منافقت کی زبان سے خود کو مجبور، بےکس اور مصیبت زدہ ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں نا، وہ ناعاقبت اندیش لوگ کفران نعمت کے علاوہ اپنی جانوں پر سخت ظلم کرتے ہیں۔ قدرت ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتی اور ان کی زندگی واقعی نمونہ جہنم بن جاتی ہے۔ ملک صاحب، آپ تھانے دار ہیں یا کوئی دینی مبلغ؟ اللہ بخش، میں سب سے پہلے ایک انسان ہوں، بعد میں تھانے دار۔ ایک انسان ہونے کے ناطے ہر شخص کو زندگی کی یہ حقیقی اونچ نیچ معلوم ہونی چاہیے۔ اس کے لیے انسان کا عالم دین یا مذہبی مبلغ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی وقت 8-9 سال کا ایک بچہ ہمارے قریب آ گیا۔ بچے کی آمد پر اللہ بخش کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ میں مذکورہ بچے کی جانب متوجہ ہوا تو اس نے بڑی معصومیت سے کہا، پولیس صاحب، آپ کو ماسی فردوس نے بلایا ہے۔ کون ماسی فردوس؟ وہ اپنے عقب میں گھر کے دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، ماسی فردوس اس گھر میں رہتی ہے۔ میں نے اس مکان کی طرف دیکھا جدھر بچے نے اشارہ کیا تھا، پھر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ مذکورہ گھر نیاز علی کا تھا۔ پھر بھی تصدیق کے لیے میں نے اس بچے سے پوچھا،
تم نیاز علی کے گھر کی بات کر رہے ہو بیٹا؟ جی جی وہی ماسی فردوس نیاز چاچی کی گھر والی ہے۔ میں نے الجھن بھری نظر سے اللہ بخش کی طرف دیکھا اور پھر نیاز علی کی مکان کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اسی لمحے وہ بچہ ایک بغلی گلی میں غائب ہو گیا۔ نیاز علی کے مکان کی طرف بڑھتے ہوئے میں سوچنے لگا کہ فردوس نے مجھے کیوں بلایا تھا؟ آخر اس عورت کو مجھ سے کیا کام ہے؟ غلام لوہار کی دکان میں قدم رکھنے سے پہلے ہم نے نیاز علی کے مکان پر بھی دستک دی تھی۔ ہم اس کے گھر کے سامنے پہنچے تو داخلی دروازے کے عقب سے نسوانی آواز ابھری، تھانے دار صاحب میں نے بیٹھک کا دروازہ کھول دیا، آپ اندر آ کے بیٹھ سکتے ہیں۔ میں نے اس آواز کو پہچاننے میں ایک لمحے کی دیر نہیں کی۔ تھوڑی دیر پہلے اس آواز سے یہیں کھڑے ہو کر مختصر مکالمہ میں کر چکا تھا۔ وہ یقیناً نیاز علی کی بیوی فردوس تھی۔ گھر کے داخلی دروازے کی بغل میں بیٹھک کا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ دروازہ نیم با تھا۔ میں اللہ بخش کے ساتھ اس دروازے کے توسط سے بیٹھک میں پہنچ گیا۔ اندر فردوس پہلے سے موجود تھی۔ وہ ہمیں بیٹھک کے دروازے کے بارے میں بتا کر اس طرف آ گئی تھی۔ فردوس کی عمر لگ بھگ 30 سال رہی ہوگی۔ وہ قابل رشک صحت کی مالک ایک حسین و جمیل عورت تھی۔ اسے ایک نظر دیکھ کر اس کی شخصیت کے حوالے سے ذہن میں کسی ہوئی چارپائی کا تصور ابھرتا تھا۔ وہ ایک نڈر اور ٹھسڑدار عورت تھی۔ ہمیں بیٹھک میں بٹھانے کے بعد اس نے پراعتماد لہجے میں کہا، میں اس وقت گھر میں اکیلی ہوں، نیاز اپنے کولو پر گیا ہے اور بچے پڑھنے کے لیے اسکول۔ آپ لوگ بیٹھے، میں آپ کے لیے… تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے فردوس بی بی، ہم کسی شے کی طلب محسوس نہیں کر رہے۔ تم ادھر ہی بیٹھو اور بتاؤ کہ مجھے کیوں بلایا ہے۔ ایک لمحے کے تأمل کے بعد وہ بھی بیٹھک میں بیٹھ گئی۔ میں مسلسل سواریہ نظر سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے تھوڑا توقف کیا، پھر قدرے انکشاف انگیز لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب آپ نے گھنٹہ بھر پہلے غلام فرید کے نام سے اپنا تعارف کرایا تھا اور بتایا تھا کہ آپ میرے گھر والے سے ملنے آئے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا نیاز اس وقت اپنے کولو پر ہوگا، آپ نے کہا کہ آپ ادھر ہی جا کر اس سے مل لیں گے، پھر آپ غلام لوہار کی دکان میں داخل ہو گئے۔ وہ لمحے بھر کو چپ ہوئی تو میں نے گہری سانس خارج کی۔ یقیناً اس تیز ترار عورت نے چھپ کر دروازے کے عقب سے ہمیں دیکھا تھا۔ وہ میرے اس خیال کی تصدیق کرتے ہوئے بولی، میں نے دروازے کی اوٹ میں رہتے ہوئے پیچھے سے آپ کو دیکھا تھا۔ پولیس کی وردی میں آپ دونوں کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ یہ ایک اتفاق ہے جی کہ تھوڑی دیر پہلے میں دھلے ہوئے کپڑے سکھانے کے لیے اپنے گھر کی چھت پر گئی تھی تو میں نے آپ دونوں کو ماسٹر جمیل کے گھر اس کے دروازے پر کھڑے دیکھا تھا۔ میں اس بات پر حیران ہوں کہ آپ نے مجھے اپنا نام غلام فرید کیوں بتایا۔ میں نے اتنی دیر میں اپنے طور پر یہ جان لیا کہ آپ کا نام ملک صفدر حیات ہے اور آپ ہمارے علاقے کے تھانے دار ہیں۔ وہ ہوشیار ہی نہیں، خاصی خطرناک عورت بھی تھی۔ پتہ نہیں اس نے کون سے ذرائع استعمال کر کے میرے بارے میں معلومات حاصل کر لی تھیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے استفساری نظر کے جواب میں کچھ کہتا، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں بولی، تھانے دار جی اتنا تو میں بھی جانتی ہوں، پولیس بلا مقصد کہیں آتی جاتی نہیں۔ اللہ خیر کرے، آپ کس کیس کی تفتیش کرنے نکلے ہیں؟ فردوس جیسی ہوشیار عورت کو چکر دینا آسان کام نہیں تھا، لیکن ان لمحات میں میرا ذہن برق رفتاری سے کام کر رہا تھا، لہٰذا بر وقت مجھے ایک عمدہ بہانہ سوجھ گیا۔ فردوس بی بی، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، کہیں پر بھی پولیس کی آمد بے مقصد نہیں ہوتی۔ میں بھی ایک معاملے کی تفتیش کے سلسلے میں ان گلیوں کی خاک چھان رہا ہوں۔ دراصل میں عنایت کی بیوی شگفتہ کے بارے میں کچھ معلومات اکٹھا کر رہا ہوں۔ وہ بھڑک اٹھی، کیسی معلومات تھانے دار صاحب؟ میں نے اپنے جھوٹ کے منہ میں تکنیکی زبان فٹ کرتے ہوئے بات کو نبھا دیا۔ ادھر ٹوبا ٹہلی والا سے شگفتہ کی انکوائری آئی ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق شگفتہ عنایت حسین کی بیوی ہے۔ عنایت حسین ماسٹر جمیل کے ہاتھ اپنا مکان بیچ کر کہیں چلا گیا ہے۔ اب پتہ چلا کہ شگفتہ ادھر ٹوبا ٹہلی والا میں کسی مشتاق نامی آدمی سے شادی کر رہی ہے۔ میں اس بات کی تصدیق کے لیے ادھر آ نکلا ہوں۔ کیا آیا شگفتہ نے عنایت حسین سے طلاق لی ہے یا… میں نے بڑے پراسرار انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو فردوس کے چہرے پر سنسنی سی پھیل گئی۔ جب وہ بولی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اندھیرے میں میرا چلائے ہوا تیر جا کر نشانے پر بیٹھا تھا۔ آپ کہیں مہر مشتاق کی بات تو نہیں کر رہے؟ ہاں، اس شخص کا نام مہر مشتاق ہی تو ہے۔ توبہ توبہ جی، قسم خدا کا، اس عورت کو تو ذرا بھی حیا نہیں ہے۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ بڈھا کرامت کسی غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے، کیونکہ بڈھے بارے مت ماری جاتی ہے انسان کی، لیکن یہ معاملہ تو واقعی سچا نکلا۔ وہ چند لمحات کے لیے چپ ہوئی، پھر بڑی شدت سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب میں آپ کو بالکل صحیح بتا رہی ہوں، عنایت حسین نے کبھی شگفتہ کو طلاق نہیں دی۔ وہ عنایت کی قانونی بیوی ہے جی۔ آپ قانون کی طاقت کا استعمال کریں اور پہلی فرصت میں اس شادی کو رکوانے کی کوشش کریں۔ قسم پر قسم کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے جی۔ پتہ نہیں وہ نامراد کون سا کل کھلانے جا رہی ہے۔
یہ سچ ہے کہ انسان اگر خلوص نیت سے منزل کی تلاش میں نکلے اور اس کوشش میں بھی کوئی کلام نہ ہو تو اسے ضرور کامیابی ملتی ہے۔ میری اب تک کی کوشش اتفاق سے اچانک ہی رنگ لے آئی تھی۔ فردوس نے جوش جذبات میں مجھے اس کیس پر آگے بڑھنے کے لیے ایک راستہ فراہم کر دیا تھا، لہٰذا میں نے اس کے اطمینان اور تسلی کی خاطر مضبوط لہجے میں کہا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں وہ شادی ہونے دوں۔ تم نے حقیقت کے چہرے سے پردہ ہٹا کر قانون کی مدد کی ہے، میں تم سے تھوڑے سے اور تعاون کی امید بھی رکھتا ہوں۔ جی بتائیں، میں کیا کر سکتی ہوں آپ کے لیے؟ فردوس بی بی، تھوڑی دیر پہلے تم نے بتایا تھا کہ عنایت کا باپ کرامت شگفتہ کے حوالے سے کسی غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا، یہ کیا قصہ ہے؟ قصہ یہ ہے جناب کہ شگفتہ نے یہ وتیرہ اپنا لیا تھا کہ آئے دن وہ اپنے خصم سے روٹ کر ادھر ٹوبا ٹہلی والا اپنے میکے چلی جاتی تھی۔ بڈھا کرامت اپنی بہو کی اس روش سے گہری تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اسے شک ہو گیا کہ وہاں شگفتہ کا کسی سے کوئی چکر ہے۔ کچھ عرصے کے بعد کرامت حسین نے کسی کی جگہ مشتاق مہر کا نام فٹ کر دیا۔ جب شگفتہ کا روٹنا اور میکے جا بیٹھنا حد سے گزر گیا تو کرامت نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنے بیٹے سے سلسلے میں بات کی۔ عنایت نے مبہم انداز میں اپنی بیوی سے باس پرس کی تو اس نے ایک طوفان کھڑا کر دیا، اور پھر تو وہ ایک لمبے عرصے کے لیے میکے جا کر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں عنایت حسین کس بودھی مٹی کا بنا ہوا ہے۔ اس کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا نا تو اپنی بیوی کو زندہ گاڑ دیتا یا ٹکڑے کر کے بھوکے کتوں کے آگے ڈال دیتا۔ بیوی کی ایسی حرکتیں تو کوئی بے غیرت مرد ہی برداشت کر سکتا ہے، یا پھر کوئی ایسا شخص جو مرد کہلانے کے قابل ہی نہ ہو۔ آخری جملے اس نے بڑے زہریلے انداز میں ادا کیے۔ اس کے الفاظ سے ترشی ٹپکتی تھی۔ وہ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ کافی حقیقت پسند بھی تھی۔ شگفتہ کو روٹ کر اپنے میکے میں بیٹھے چند ہی روز گزرتے تھے کہ عنایت منت خوشامد کے لیے ٹوبا ٹہلی والا پہنچ جاتا۔ کچھ دن اس کی خوشامد درآمد میں گزارتا اور پھر اسے منا کر یہاں لانے میں کامیاب ہو جاتا۔ وہ ہفتہ 10 دن یہاں رکتی اور پھر کسی بے بنیاد بات پر جھگڑے کی عمارت کھڑی کر کے اپنے میکے چلی جاتی۔ ان دنوں بھی وہ ٹوبا ٹہلی والا گئی ہوئی تھی جب عنایت اپنا مکان بیچ کر گیا ہے۔ فردوس کی زبانی عنایت اینڈ کمپنی کے بارے میں اچھی خاصی معلومات حاصل ہو گئی تھیں۔ میں نے اس تعاون پر اس کا شکریہ ادا کیا اور اٹھتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھا، سننے میں آ رہا ہے کہ عنایت حسین کی یہاں کی زمین اور مکان بیچ کر اپنی سسرال گیا ہے، تمہارا سلسلے میں کیا خیال ہے؟ میرا تو خیال ہے جی وہ ادھر نہیں گیا ہوگا۔ اگر عنایت ٹوبا ٹہلی والا میں موجود ہوگا نا تو پھر شگفتہ مہر مشتاق سے شادی نہیں کر سکے گی۔ تمہاری بات میں وزن ہے۔ میں بہت جلد ٹوبا ٹہلی والا جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، پھر ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ ویسے یہ مشتاق ہے کون؟ اور کوئی غیر تھوڑی ہے جی، مہر مشتاق شگفتہ کے چاچے کا بیٹا ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے؟ جی تھانے دار صاحب، وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اس کے رضاکارانہ تعاون کا شکریہ ادا کیا اور کانسٹیبل اللہ بخش کے ساتھ نیاز علی کے گھر سے باہر نکل آیا۔ کیا شگفتہ کا واقعی کسی مہر مشتاق سے چکر تھا؟ اس درانتی پر وہ خون کس کا لگا تھا؟ یہ جاننے کے لیے پارٹ 3 سماعت فرمائیں۔